नवंबर सन 2024 पाकिस्तान का एक शहरी इटली में दाखिल होता है। जैसे ही वो एयरपोर्ट से उतरता है वैसे ही उसके हाथों में हथकड़ियां लगाई जाती हैं, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर जब थाने से वो बाहर आता है तो उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट रख दिया जाता है कि जिसकी मदद से उसे हर वक्त इटली की इंतजामिया मॉनिटर कर रही होती हैं कि वो कहाँ जा रहा है, वो सो रहा है, वो जाग रहा है, वो क्या कर रहा है। पाकिस्तान और इटली की दोहरी शहरियत रखने वाला ये शख्स कौन है कि जिस पर इसी नवंबर के महीने में जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं ये ब्रेसलेट पहनाया गया है। इसे इटली की इंतजामिया, इटली की हुकूमत एक बड़ा मुजरिम तस्वुर करती है और ये बड़े मुजरिम होने की वजूहात क्या है ये आपको जानना जरूरी है। गुफ्तगू के सिलसिले का और आपको एक बर्बरियत की कहानी सुनाने से पहले हर बार की तरह इस बार एक छोटी सी दरख्वास्त किए देते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर बिल जरूर दबाइए। कहानी शुरू होती है यूं तो करीबन 18 साल पहले। पाकिस्तान का इलाका सरगोदा और सरगोदा का एक छोटा सा गांव जहां पर एक शादी की तकरीब होती है और शादी की तकरीब है वलीमे की। अभी वलीमे का आगाज नहीं हुआ होता, दुल्हन ने ससुराल में तैयार हो रही होती है। यकदम उसका बेडरूम का दरवाजा खुलता है। जो शख्स कमरे में दाखिल होता है वो उसका शौहर होता है। कमरे में दाखिल होते ही वो घुसते ही एक जोरदार थप्पड़ अपनी बीवी को मारता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है, उसे कांधों से पकड़कर धक्का देता है, गालियां देता है। लड़की कहती है कि मेरा कसूर क्या है, अभी तो शादी को हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आज हमारा वलीमा है। शौहर गुस्से में इस हद तक होता है कि उसकी कोई बात नहीं सुनता। लड़की इल्तिजा कर रही होती है। चेहरा जो कि तैयारी के मरहल में होता है कि जहां उसने मेकअप किया होता है, लिपस्टिक लगाई होती है, काजल लगाए होते हैं, अपना शरारा पहना हुआ होता है, वो सब का सब आंसुओं की नजर होना शुरू हो जाता है। वो आंखें कि जिसमें शादी की चमक थी उसमें अब डर पैदा हो जाता है और सिर्फ इस लड़की को इसलिए मारा पीटा जा रहा होता है क्योंकि उसने अपनी शादी की तस्वीरें अपनी कजन के साथ शेयर की होती हैं। यह 18 साल पुरानी कहानी इस साल नवंबर में इस ब्रेसलेट पे खत्म नहीं हो रही जिसका जिक्र मैंने कहानी के आगाज में किया। 18 साल तक यह औरत इसी जुल्म और बर्बरियत को हर रोज बर्दाश्त कर रही होती है। जिस शख्स से उसकी शादी हुई होती है वो अपने आप को अपने गांव में दौलतमंद इसलिए तस्वुर करता है कि वो इटली में रहता था। इटली से वो यहां आया था शादी करने के लिए, उम्र में इस लड़की से बड़ा। जिस वक्त इसकी लड़की की शादी हुई थी उस वक्त ये 18 साल की थी। शादी के फौरन बाद इसे इटली के एक छोटे से कस्बे रेजियो में ले जाया जाता है। यूरोप के कवानीन के मुताबिक वहां पर जुल्म और सितम किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं। कोई शख्स अपने बच्चे को नहीं मार सकता, कोई शख्स अपने शौहर को नहीं मार सकता, शौहर को पर बीवी हाथ नहीं उठा सकती, यानी कि किसी भी तौर पर तशद्दुद को कबूल नहीं किया जा सकता। जब कभी भी इटली से यह औरत अपने घर सरगोदा आती थी तो वहां पर अपने वालिद से जब ये बात कहती थी कि मुझ पर जुल्म और बर्बरियत हो रहा है तो माँ बाप ये कहते थे कि ये शौहर है और शौहर का तो हक होता है वो बीवी को मार सकता।
یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا اور اکتوبر 2023 میں عمر کے اس حصے میں اس کے شوہر کو یہ خیال آتا ہے کہ اب اسے دوسری بیوی کی ضرورت ہے. ظاہر آپ کے پاس دولت ہو, باہر کا ایک کارڈ ہو, یعنی کہ آپ فارنر ہو, تو میں نے ایسے ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو رہتے وہاں پر ہے, پیسہ ہوتا ہے اور ایک آج شادی پاکستان میں ضرور کرتے ہیں. کئی لوگ ایسے لوگ آپ کو انڈیا کے اندر بھی مل جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے قانون کے مطابق آپ کو دوسری شادی اگر کرنی ہے تو آپ کو پہلی بیوی کو ڈائیورس دینا ہوتا ہے. ان 18 سالوں میں اس خاتون کے گھر 3 بچے پیدا ہو چکے اور اب کیونکہ اسے ڈائیورس چاہیے تھی, دینی تھی, تو اسے پاکستان لے کر آیا اکتوبر 2023 میں, یعنی آج سے 1 سال پہلے. وہ اسے یہاں تشدد کا نشانہ بناتا تھا. یہ عورت پاکستان میں موجود تھی لیکن اٹلی کی بھی شہریت تھی. یہ گئی یہاں سے پاکستان میں ایک کمپلین سینٹر بنایا گیا ہے. سن 2023 سے لے کر 1 سال کے اندر اس پنجاب کے اندر موجود خواتین پر تشدد کے سینٹر نے 10,000 کمپلینیں لکھی, لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں سے 10% عورتوں کو بھی انصاف نہیں مل سکا. یہ عورت بھی اسی کمپلین سینٹر میں جاتی ہے, درخواست کرتی ہے, وزیر اعلیٰ کے کمپلین سینٹر, مریم نواز صاحبہ کے کمپلین سینٹر میں درخواست کرتی ہے, لیکن کوئی بات اس کی نہیں پوچھی جاتی, اسے کوئی نہیں کرتا. پھر ایک راستہ نکلتا ہے. ہمارے ہاں جو بچے پڑھتے ہیں اسکولوں میں انہیں معلوم ہوگا کہ ان اسکول سے مختلف ای میلز آتی ہیں. یہ ای میلز اسکول کے انتظامیہ کرتی ہے. جب یہ بچے کئی دنوں سے اسکول نہیں آ رہے تھے, یہ پاکستان میں تھے, تو ان کے والدین کو ایک ای میل آتی ہے. یہ ای میل اس کے موبائل پر بھی آتی ہے, کیونکہ اس کے موبائل سے اٹلی کی سم نکال دی گئی ہوتی ہے. اب یہ خاتون رابطہ کرتی ہے اس ای میل پر اسکول کی انتظامیہ سے اٹلی میں, اور کہتی ہے پاکستان میں مجھ پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, میری مدد کی جائے. وہاں سے اس کو ایک جو یہ علاقہ ہے رجیو, اس کی پولیس افسر کا پولیس تھانے کا ایک نمبر ملتا ہے. یہ پاکستان کے نمبر سے وہاں کال کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں در حقیقت اٹلی کی بھی شہری ہوں, تو مجھے بچایا جائے. ویسے تو میری پیدائش پاکستان کی ہے اور میں پاکستان کی بھی شہری ہوں, لیکن شاید میرا یہاں تحفظ نہیں ہو سکتا. اٹلی کا وہ پولیس آفیسر اس سے کہتا ہے کہ کیا آپ پر تشدد ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں مجھ پر تشدد ہوا ہے. وہ کہتا ہے اپنی واٹس ایپ تصویریں بھیجیں کہ جس پہ آپ پہ تشدد ہوا ہے. جتنی دیر میں وہ عورت واٹس ایپ کی تصویریں بھیجتی ہے, اتنی دیر میں پولیس اٹلی کی وکیلوں کو بلا لیتی ہے, یعنی اسی آدھے 1 گھنٹے کے اندر. وہ پولیس آفیسر سرگودا میں بیٹھی اس عورت سے کہتا ہے اٹلی میں بیٹھ کر کہ آپ ویڈیو کال پر آئیں تاکہ ہمیں ثبوت مل سکے. وہ ویڈیو کال پر خاتون آتی ہے, وکیل بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ تشدد کے نشان دکھائے جاتے ہیں, اور وہیں پر فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. اگلے 24 گھنٹے کے اندر وہ چھوٹے سے اٹلی کے علاقے سے پولیس آفیسر اور وکیل کا رابطہ پاکستان میں موجود اٹلی کے سفارت خانے سے ہو جاتا ہے, اور پھر وہاں سے ایک ٹیم آ کر یہاں انویسٹیگیٹ کرتی ہے. اس عورت سے اس کو ملنے نہیں دیا جاتا, اور بعد میں یہ عورت اس اٹلی کے سفارت خانے پہنچتی ہے, اور پورے 1 سال میں, یعنی 1 سال تو اس وقت ہوتا, لیکن یہاں پر 1 سال میں جو اسے انصاف نہیں مل پایا تھا, وہ انصاف اسے 48 گھنٹوں میں ملتا ہے. یہ عورت اٹلی کے سفارت خانے جاتی ہے اور اگلی فلائٹ سے اٹلی میں. اسے اٹلی کی ایک کمیونٹی سینٹر میں اسے اور اس کے 3 بچوں کو رکھ دیا جاتا ہے. تمام اخراجات اٹلی کی حکومت اٹھاتی ہے. اور حیرت ہوگی آپ کو کہ جب اس کا شوہر وہاں پہنچتا ہے تو اسے ایئرپورٹ سے گرفتار کر کر اس کے ہاتھ میں بریسلٹ بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اس عورت سے دور رہے گا, اور یہ مقدمہ چل رہا ہے جس میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس کے شوہر کو سزا ہوگی.
میاں بیوی پاکستانی، اٹلی کی بھی شہریت، ظلم پاکستان نے ہوا، لیکن کیونکہ اٹلی ہے تو ظاہر ہے یہاں تک اس کا سفارت خانہ کام کیا۔ میں سوال یہ نہیں پوچھ رہا، میں سوال بہت اہم نقطے پر آنا چاہ رہا ہوں، بات کو سمجھیے۔ پاکستان کے اندر بھی انصاف کا یہی بول بالا ہونا چاہیے۔ لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہیں، پنجاب کی آبادی 10.5 کروڑ سے زیادہ ہے، اور وہاں پر صرف جو 10,000 کیس رجسٹرڈ بھی ہوئے پورے پاکستان سے، اس میں آپ دیکھیے کہ 10% کو بھی انصاف نہیں مل سکا۔ تو وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور سے لوگ آ کر یہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں، لیکن ہم یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بھی اپنے لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر پاتے۔ سوچیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ انیس منصوری کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔